شاہ صاحب، ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ حکومت کے اتحادیوں سے مل رہے ہیں اور وزیر اعظم خود اپنے اتحادیوں سے مل رہے ہیں، اور آج جو تقریر کی ہے اس میں خاص طور پر زرداری صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، کہا کہ آصف زرداری میرا ٹارگٹ نمبر 1 ہے، میری بندوق کے نشانے پر ہیں، میں دعا مانگ رہا تھا، اب ان کی گردن میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، عدم اعتماد ان کی سیاسی موت ہوگی۔ آپ عدم اعتماد کو فوکس کر رہے ہیں، وزیر اعظم عدم اعتماد میں کامیابی کے بعد آپ لوگوں پر فوکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ ہے آصف زرداری سب سے پہلا میرا۔ خان رضا صاحب، اس کو جو کچھ کرنا ہے ابھی کر دے، پھر شاید کوئی گردن بردن ہاتھ میں نہ آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سیاستدان ہو تو اس کی بات کو آپ بھی ریپیٹ کریں۔ یہ پالیٹیشن تو ہے نہیں، پالیٹیشن کی یہ زبان دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس کے پاس ہے کیا؟ آج تک آپ نے اس کی تقریر پہلے دن سے اٹھا لے کہ چمبی مروڑا تو ہتھ مروڑا، تو اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہی کہہ کے اپنے آپ کو پبلک میں اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے کہ میں اتنا دلیر ہوں، میں اتنا بہادر ہوں۔ وہ کبھی مڑ کے اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ کیا خود جتنے کیسز میں انوالو ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں خود برداشت کر سکے گا۔ مجھے یاد ہے ایک دن اس نے اسپیکر آفس میں کہا تھا کہ مجھے اگر 9 دن سے 10 دن جیل میں رکھا جائے تو میں تو خودکشی کر لوں گا۔ تو وہ خود تو اتنا دلیر ہے، یہ خود اب اس میں بہت سے گواہ ہے، مگر میں اس بات پہ نہیں جاتا، نہیں میں بدتمیزی کرنا چاہتا ہوں، ورنہ ہمارے پاس بھی ایک بہت اچھی زبان ہے، استعمال کر سکتے ہیں، مگر کیونکہ ہمیں تربیت بھٹو صاحب سے لے کے بے نظیر صاحبہ تک سیاسی تربیت یہ دی گئی ہے کہ کسی کو برا بلا کہہ کے اپنے آپ کو پہلوان مت سمجھا کرو۔ تو شاید مجھے یہ بتائے گا کہ اب اگر ضرورت پڑی ہے، زرداری صاحب آج چوری شراز حسین صاحب سے ملے، کل وہ ملنے جا رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے، ظاہر ایم کیو ایم کا وفد آ رہا ہے زرداری صاحب سے ملنے، مگر آج وزیر اعظم آئے تھے ایم کیو ایم سے ملنے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ وزیر اعظم کو بھی پتا ہے کہ اتحادیوں کے بغیر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اور حالانکہ اپوزیشن کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اتحادیوں کے بغیر بھی نمبر پورے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتحادیوں کی ضرورت ہے، قاف لیگ کی اور ایم کیو ایم کی ضرورت ہے اس کو کامیاب کرانے کے لیے۔ دیکھیں، اتحادی اس سے ناراض ہے، ان سے آج تک یہ وعدہ کرتا آیا کہ 11 ارب دے رہا ہوں، 80 ارب دے رہا ہوں، اور ان کو اس لارے لپے پہ چلاتا رہا۔ اب ان کے پاس جا رہے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ بس ہمارے پاس پتہ نہیں کیا ہے، جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تبھی تو ہم نے اتنا بڑا رسک لیا ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے ہی اس چیز پہ ہمیں آمدہ کیا کہ بھائی خدا کے واسطے ہماری جان چھڑاؤ، تو ہم تو ان کی جان چھڑانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ملک کے عوام کی بھی آپ سے جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں، چاہے جہاز میں بھی جاتے ہیں، تو ہم تو پوچھا جاتا ہے سر کبھی ان سے جان چھڑوا رہے ہیں، تو اس کی مقبولیت تو اتنی اچھی ہو گئی ہے۔ تو صاحب مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ قاف لیگ کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ قاف لیگ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، اسپیکر تو ان کے پاس پہلے ہی ہے اور وہ ظاہر دینے کی پوزیشن میں نون لیگ تھی، مگر ایم کیو ایم اگر آپ کے پاس آ رہی ہے تو ایم کیو ایم کو تو نون لیگ کچھ نہیں دے سکتی ہے، آپ کیا دے سکتے ہیں ایم کیو ایم کو کہ وہ وزیر اعظم کی بات نہ مانے، آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں اور وزیر اعظم کے تحریک عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دے دیں؟ شاید یہی دے سکتے ہیں کہ عمران خان میں سے ان کی جان چھڑوا رہے ہیں، یہ بہت بڑی آفر ہے کہ بھائی آپ سیاسی لوگوں میں آ جائیں گے، آپ سیاستدانوں کی طرح موو کریں گے، آپ کی بات کو اہمیت ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی۔ مگر ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا، کیونکہ ایم کیو ایم کی ظاہر ہے جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں کراچی میں اس میں مقابلہ تو ان کا تحریک انصاف سے ہے، مگر ایم کیو ایم کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کچھ نہیں کیا، تو آپ کیا ایسے آپٹکس دے سکتے ہیں کم از کم انہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں؟ میرے خیال میں ان لوگوں نے 3.5 سال کا تجربہ لیا اور دیکھا، ان کی کانسٹیٹوئنسی نے بھی، کہ ان کو سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں دیا گیا، اور 1-2 وزرات دے کے خاموش کر دیا گیا، مگر ہمارے زمانے میں کم سے کم ان کو کچھ نہ کچھ تو ملتا تھا۔ اچھا، ہم کوشش کریں گے ایم کیو ایم کا بھی موقف اس پر معلوم کر لیں، مگر ایک اور الزام لگایا وزیر اعظم نے اور وہ بھی زرداری صاحب پر ہے کہ 20-20 کروڑ روپے کی آفر ایم این ایس کو دی جا رہی ہے، تحریک انصاف کے ایم این ایس کو دی جا رہی ہے کہ وہ اس نو کانفیڈنس میں آپ کا ساتھ دے دیں، اتنا کیش چل رہا ہے؟ ایک ساتھ دے دے تو جس نے اس کو بتایا ہے وہ آ کے یہ کہہ دے، انہیں بتایا 2 ایم این ایس نے، ان کا نام انہوں نے نہیں دیا، مگر وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایم این ایس نے بتایا، انہوں نے ایم این ایس کو کہا کہ کس ٹیلی فون پہ دی ہے، انہوں نے کہا انہی کے ایم این ایس نے بتایا، انہوں نے کہا کہ خراب کر دیں، الزام لگانے میں تو تیز تھا نا۔
خانزادہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ الزام لگانے میں تو ٹاپ پہ ہے. کبھی اس سے سچ بولا ہو تو اس دن قیامت آ جائے گی. بس پھر کیا ایسی لالچ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ میں ان کا عزت بھی کرتا ہوں کیونکہ اب اس کے اوپر سیاستدان کا اسٹیمپ آ گیا ہے. میں ایز اے پالیٹیشین ریسپیکٹ کرتا ہوں, میں برا ان کو نہیں کہتا, مگر یہ حکومت ہی جھوٹ پہ بنی تھی. دوسری طرف میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا پاسٹ سچ بولنے کا نظر آئے آپ کو تو آپ بھی اس کو سچ مان لیں, اور ضرور مانیں. آپ کیوں نہیں مانیں کہ اس آدمی نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, یہ تو صحیح معنی میں ریاست مدینہ میں رہتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے, تو آپ بتائیں مجھے. ہاں, میں ایک اور بات آپ سے یہ بات آپ کی درست ہے, وزیر اعظم کو چاہیے کہ جس پر الزام لگا رہے ہیں اس کو سامنے لے آئیں کہ بھئی اس کو پیسے کی آفر ہوئی تھی اور اس بندے نے آفر کی تھی, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ اس طریقے سے الزام لگایا. وہ ماضی میں بھی اس قسم کے الزام لگا چکے ہیں کہ اتنے ارب کے آفر. ان کی انویسٹیگیشن کراتے ہیں کہ بھائی مجھے 20 کروڑ کی آفر ملی تھی اور پھر بھی وہ چھوڑ کے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, تو لے آئے. صاحب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے نمبرز پر آپ کو کانفیڈنس ہے, کیونکہ وہ آپ 172 سے زیادہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب, مگر آج حکومت کہہ رہی ہے 179, تو ہم اتحادی ہیں اور 5 لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے, تو 184 185 کی بات کر رہے ہیں. بالکل ہم کانفیڈنس ہیں, ہمارے پاس نمبر تقریباً 179 سے بھی زیادہ ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. اور یہ ابھی تک اتحادیوں کو مائنس کر کے آپ بتا رہے ہیں تحریک انصاف کے اپنے لوگوں میں سے. میں الائنس کو نہیں کرتا اس میں کاؤنٹ. اور آپ کو لگتا ہے الائنس بھی آ جائیں گے یا وہ مشکل ہے؟ ایک بات سنیں, سیاست میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. ایک بات سن لیں, سیاست میں ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اپنی چیز کو اپنے پاس رکھے یا بتا بھی دے, اور ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گالیاں دی ہے میلسی میں, یہ کوئی سمجھدار آدمی ملک کا وزیر اعظم ایسی لینگویج استعمال کر سکتا ہے؟ یا ملک کا وزیر اعظم دوسری دنیا کو اپنی اسٹیج سے بیٹھ کے گالیاں دے؟ ایک اور بات کی آج حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کر کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب جلدی بلا لیں, کیونکہ ہمارے پاس 179 تو ہم ہیں, 5 لوگ اور شامل ہو گئے, اسپیکر صاحب جلدی اجلاس بلائیں اور اس سے ہوا نکل جائے گی کیونکہ عدم استحکام آ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جلدی بلا لیں تو بھی آپ فوری طور پر ڈیلیور کر دیں گے یہ 179 لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کا جواب تو سمپل اتنا ہے کہ اسپیکر تو ان کے اشارہ جو ہوتا ہے نا آنکھ کا دور سے, وہ سن کے بھی اس لائن پہ ٹوک کرتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی آفر دے رہے ہیں, وہ منگا لے, کل منگا لے. یہ جلدی کیوں منگا لے, کل منگا لے. اگر اسپیکر ان کی بات نہیں مانتا تو سمجھ لے کہ حشر ان کا کیا ہے. ان کی بات مان لے اسپیکر, میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. مطلب یعنی آپ کا ہوم ورک اتنا پورا ہے کہ اگر کل بھی اجلاس بلا لیں اور اس کے بعد 3 دن کے بعد اگر ہو جائے تو آپ نمبر ڈیلیور کر دیں گے؟ بلا لے, کل بھی بلا لے, سارے ممبر ہمارے ادھر ہیں انشاءاللہ.